کوسا صاحب اور عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا کوسا صاحب ایک اور موضوع پہ بھی آپ اپنی لیگل اوپینین دے دیں چونکہ اس پہ اگین وہ بھی سیاسی اور لیگل معاملہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. عمران خان صاحب نے آج بھی خطاب کیا اور اس بات کو دہرایا کہ یار میں وزیر اعظم رہا ہوں سابق, میرے پہ حملہ ہو گیا ہے, میری ایف آئی آر نہیں کٹ رہی, عام آدمی کا کیا ہوتا ہوگا. ایک تو پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کے خیال میں ان کی ڈیمانڈ کتنی جائز ہے کہ وہ جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں جو ایف آئی آر کاٹ رہا ہوں وہ کاٹ دو. نمبر ایک. نمبر دو یہ بتائیے کیا لیگلی یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ایک کیس میں ایک ایف آئی آر کٹ چکی ہو, جو کہ ان دس کیس اب کٹ چکی ہے, تو پھر اب دوسری ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی؟ اس پہ سپریم کورٹ کا کوئی کیس اور حوالہ ہے اس حوالے سے؟ کوسا صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ بالکل ان کا میں سمجھتا ہوں بالکل جائز بات ہے کہ جس پر حملہ ہوا ہے, جو مضروب ہوا ہے, جو قاتلانہ حملے کی ٹارگٹ تھا, جو وکٹم ہے, اسی کے بیان پر بالکل ایف آئی آر ہونا چاہیے تھی. ہم خود اس کے جو ہے ایگریوڈ ہیں کہ رانی شہید بے نظیر بھٹو کا 18 اکتوبر جب کارساز میں 18 اکتوبر 2007 میں حملہ ہوا اور ہمارے بے بہا لوگ جو ہے وہ انہوں نے جان نثار شہید ہوئے, بی بی کو اللہ نے جو ہے محفوظ رکھا. میں رات بیٹھ کر میں نے بے نظیر بھٹو شہید کی ڈکٹیشن پر, ان کی ہدایات پر میں نے خود ایف آئی آر وہاں تیار کر کے, اور ہمارا قائم علی شاہ جو اس سندھ چیپٹر کے صدر تھے, ہم نے ان کو دے کر بھیجا تھانے میں. تو تھانے والوں نے کہا جی ہم نے تو ایف آئی آر جو ہے کانسٹیبل کے ذریعے, پولیس والے کے ذریعے درج کر دی ہے, لہذا انہوں نے ہماری ایف آئی آر درج نہ کی. پھر یہ کارساز میں یہ جو لیاقت باغ کے باہر یہ ہمارا 27 دسمبر 2007 کو جب بی بی شہید ہوتی ہیں, چونکہ اس میں بھی میں وکیل ہوں, بی بی جب شہید ہوتی ہیں تب بھی ہماری جو ہے ایف آئی آر درج نہ کی گئی, اور پھر بھی ایک پولیس والے نے وہاں ایف آئی آر درج کر دی. ہم نے بڑی کوشش کی دونوں جگہوں پر اپنا ایف آئی آر درج کروانے کی, لیکن باوجود درج نہ ہو سکی. اور آپ کے خیال میں خان صاحب کے کیس میں اسی کا ایکشن ریپلے ہوا ہے, اسی کا تسلسل ہے جو دو مثالیں آپ نے دی؟ ایگزیکٹلی. اور وہی سین بھی, کرائم سین بھی جو ہے پروٹیکٹ نہیں کیا گیا. اب لیکن لیگلی کیا ہو سکتا ہے, یہ تو آپ نے بتا دی بڑی امپورٹنٹ بات. اب عمران خان صاحب اگر چاہیں تو ان کو جواباً یہ کہا جائے کہ صاحب اب تو ایف آئی آر درج ہو گئی, اب تو نہیں ہو سکتی. اب کوئی صورت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ایف آئی آر کٹوا سکیں. دیکھیں ایک بات تو افسوسناک ہے کہ پنجاب بھی انہی کے پاس تھا, ماشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, چیف منسٹر بھی انہی کا تھا, اور پولیس بھی انہی کی تھی, اور ضلع بھی چیف منسٹر کا تھا. خود پنجاب کے چیف منسٹر کا ضلع تھا, وزیر آباد گجرات میں آتا ہے. یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ پھر بھی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکے. چیف منسٹر کی ایک ڈائریکشن جو ہے براہ راست نہ صرف آئی جی, نہ صرف ہوم سیکرٹری, چیف سیکرٹری, یہ کسی کے ایک کو جو ہے ان کی کمپلینٹ لے کے کہتے رجسٹر اے کیس اپون دا کمپلینٹ آف مسٹر عمران خان نیازی, تو ان کا باپ بھی درج کرتا. اور یہ بات جو ہے اگر اسی دن چلے جاتے یا اگلے دن ہی چلی جاتی, پی ٹی آئی جو ہے 22A ضابطہ فوجداری میں اسی سیشن کورٹ کے پاس چلی جاتی, تو سیشن جج بھی وہاں سے ڈائریکشن دے کے کہ 154 سی آر پی سی میں چونکہ قابل دست اندازی جو ہے وقوع کا ارتکاب جو ہے اس سے مترشح ہوتا ہے, اس لیے ایف آئی آر درج کرے اسی دن یا اگلے دن درج. اب تو سپریم کورٹ پاکستان چلے گئے, وہ اب کچھ ہو سکتا ہے چونکہ اب تو دیکھیں جی ایک سغرا بی بی والا کیس لارجر بینچ نے یہ ایک اسی ایشو پر سغرا بی بی کی طرف سے گئی پٹیشن کہ میری ایف آئی آر درج کی جائے, چونکہ میرے ملزم فلاں 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 ہیں, اور فلاں کا میرے خامد کے قتل کا پرچہ جو ہے وہ غلط قسم کا فلاں نے درج کروا دیا ہے. تو یہ آصف سعید کھوسا صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے, اور سارے 7 ججز نے بیٹھ کے کہا کہ ایف آئی آر تو ایک ہی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں تفتیش کا یہ عوامل میں تفتیشی اس کا پابند نہیں ہے. اس کو انفارمیشن آ گئی کہ جرم ہوا ہے, اب وہ کون ہے مجرم, کون ہے ملزم, ان لوگوں کو جو ہے چلان کرنا ہے, کون سی شواہد جو اکٹھے کرنے ہیں, وہ واجب کر دیا گیا پولیس پر کہ آپ نے ہر پہلو سے دیگر عناصر کو شامل کرنی ہے. تفتیش کیا جا سکتا ہے, تفتیش کا دائرہ وسیع ہوتا ہے, ایف آئی آر نہیں کر سکتی سپریم کورٹ پاکستان کی فیصلے کی روشنی میں. آپ نے بتا ٹھیک ہے, میں ذرا اس بھی اجازت دیں کہ عمران صاحب ٹھیک ہے آپ کو, اور جن کو محترم عمران خان صاحب جنہوں نے نامزد کیا تھا نا, ان کو بالکل یہ جو ہے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے 161 کا بیان شامل ایف آئی آر کے ساتھ ممکن ہے ہو جائے گا, اور بالکل, اور اس پر تفتیشی پابند ہے کہ ان کو شامل کرے یا نہ کرے, بار کہ اس پر
تفتیش کرنا اس پر واجب ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, اب عمران اسماعیل صاحب, اس میں آپ کو شکوہ ہے چیف ایگزیکٹو آف پنجاب پرویز الہی صاحب سے؟ بالکل ہے جی, بالکل شکوہ ہے, اور ہم نے شکوہ کا برملا اظہار بھی کیا ہے, ہم نے عمران خان صاحب سے بھی اظہار کیا ہے اس کا, اور پنجاب حکومت سے, چیف منسٹر سے بھی اظہار کیا ہے کہ جب ایک شخص کے اوپر, چاہے وہ دیکھیں نا, ایک بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ ان کی شہادت ہو گئی, لیکن ایف آئی آر اس طرح کی نہ کٹ سکی جو وہ کٹوانا چاہتے تھے. ان کے اوپر اٹیک ہوا, وہ ایف آئی آر نہ کٹ سکی. لیاقت علی خان کا نہیں پتہ لگا ہمیں کیا ہوا. ہم اس پروسیس سے گزرتے چلے جا رہے ہیں, اور یہی ہم نے ایک وتیرہ رکھا ہوا ہے. ہمارا حق ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کروائیں. مجھے اعتراض ہے, مجھے تو جو جے آئی ٹی بنی ہے, مجھے تو جے آئی ٹی پہ بھی بھروسہ نہیں ہے. جب تک ایف آئی آر نہیں کٹتی, عمران خان نے جو نام لیے ان ناموں کے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹتی, جب تک طاقتور لوگ اپنے آپ کو لیبل نہیں پاتے کہ وہ جواب دہ ہیں کسی کے. ممکن ہے کہ جو نام عمران خان صاحب نے لیا اس میں کوئی ایک دو یا کچھ نام جو ہے وہ نہ ہو اسی چیز میں انوالوڈ, ممکن ہے, لیکن یہ انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا. پوائنٹ آ گیا آپ کا, ٹھیک ہے. اور ٹورڈز دی اینڈ عمران اسماعیل سے بتائیں کہ کیا لانگ مارچ کی کیا صورتحال ہے, کب پہنچنا ہے اسلام آباد؟ لانگ مارچ کا پلان تو ہے کہ سنڈے کو عمران خان صاحب وہاں پہنچ جائیں گے, اور سیٹرڈے تک ہم لوگ اپنی ساری لانگ مارچ لے کے اسلام آباد میں داخل ہو جائیں گے, اور جو جگہ سپریم کورٹ نے ہمیں مختص کی ہے اس جگہ پر ہم پڑاؤ ڈالیں گے, اور وہاں پہ پھر اس کے بعد آگے کے لائے عمل کا اعلان عمران خان صاحب کریں گے. ٹھیک ہے. فائنل ورڈ فرام یور سائڈ, کھوسا صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ پی ٹی آئی ایک اچھا اجتماع کر کے اپنا یہ مطالبہ منوا پائے گی قبل از وقت انتخابات کا؟ دیکھیں, میں تو کہوں گا کہ کوئی بھی چیز جو ہے سڑکوں پر اور جلسے جلوسوں پر سے جو ہے حل نہیں ہوا کرتی ہے. ہماری ریاست جو ہے تعطل کا شکار ہے. جمہوریت جو ہے بالکل بیکار ہو کر, لاغر ہو کر 6 مہینے سے کام نہیں کر رہی ہے. دیکھیں, پارلیمنٹ میں جب تک اپوزیشن نہ ہو وہ جمہوریت نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اب ابھی فرینکلی ارلی الیکشن جو ہے وہ اس تعطل کا حل ہے, اس جمہوری جو تعطل ہے اس کا حل ہے؟ دیکھیں, جب یہ الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے تو کیا اس الیکشن کمیشن کے تحت یہ الیکشن کو مان جائیں گے؟ تو یہ کیوں آ کر نہیں بیٹھتے؟ دیکھیں, جب آپ پارلیمان کو بے توقیر کر دیتے ہیں تو ریاست کو آپ نے تعطل کا شکار بنا دیا, کیونکہ ریاست کی تعریف اگر آپ آرٹیکل 7 میں دیکھیں تو عوام کو مقتدر کرتی ہے. اس میں نہ نیوٹرلز ہیں, اس میں نہ عدلیہ ہے, اور ریاست کی وفاداری اور آئین کی تابعداری یہ ہر ایک پر واجب ہے. آرٹیکل 5 میں دیکھیں, آرٹیکل 5 آپ کا عمرانی معاہدہ جو آئین کا ہے, خدا را اس پر عمل کریں. پی ٹی آئی آئے واپس پارلیمان میں, الیکشن کمیشن کو بھی جائزہ لیں اور الیکٹورل لاز کو بھی جائزہ لیں, تاکہ ایک ہی دفعہ یہ شفاف الیکشن کی طرف ہم بڑھیں. کوئی مذائقہ نہیں ہے 2-4 مہینے آگے پیچھے, آگے ہو جائے گا الیکشن. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, بہت شکریہ.